باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں بہت وضاحت سے بیان فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ مسلمان اچھا نہیں۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ با اخلاق ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں اور خوش طبیعت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم مختلف باتیں بیان کریں گے، کیونکہ آج کل عام طور پر مسلمانوں کی اخلاقی حالت زیادہ تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم مسلمانوں میں اخلاق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سب کا نہیں کہتا، اکثر میں یہ بہت ہی ہم اخلاق سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اور بچپن میں تعلیم اخلاق مؤثر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر حدیث وہی درج کی ہیں جو اعلیٰ اخلاق کے درجے میں ہیں۔ اعلیٰ اخلاق مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اسلام کا جواب دینا، مریض کی بیماری کے بارے میں پوچھنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جانا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا، اللہ اکبر کہہ دینا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، چاہے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مذہب کا۔ تو اس کو بلا وجہ تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی فرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس پر ناحق ظلم زیادتی کرنی یہ انتہائی گناہ ہے، کیونکہ تمام مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل جو بچہ پیدا ہوا وہ کیا کرے گا اور کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، کیا کرے گا۔ یہ صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جس کو آگاہ کرتے۔ رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ بلا وجہ رشتے نو منقطع کر دینا، گل بات کرنی چھوڑ دینی، یا کسی اور مخلوق انسان نال گل بات کرنا چھوڑ جانا بلا وجہ معمولی دی گل پر، تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ظالم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا، جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، چاہے جانور ہیں ان پر بھی کرتا ہے، انسانوں پر کرتا ہے، کسی بھی چیز پر ظلم کرتا ہے، تو وہ قیامت میں اندھیروں میں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ٹخنوں کا جو حصہ پیچامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ٹخنے، ہم جو ہے نا، ہمارے ٹخنے جو ہوتے ہیں یہ کجے رہتے ہیں بعض، تو اس کو تھوڑا سا ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ عورت کے جو ٹخنے ہیں یہ بالکل پردے میں ہونے چاہیے، مگر مرد کے اوپر ہونے چاہیے۔
مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے مسلمان محفوظ رہے. ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج آپ اندازہ کر لیں کہ نہ ہی تو ہماری زبانیں بند ہوتی ہیں، نہ ہماری نظریں نیچے ہوتی ہیں، نہ ہمارے لباس میں کوئی فسط رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں رہا ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بلائیوں سے محروم رہا. یعنی کہ ہر وقت سخت پن کرنا، ہر وقت سخت طبیعت میں رہنا، اور دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں کہ یار اگر اس سے کوئی بات کی تو یہ بےزتی نہ کرتے. تو خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ بہت ہی سخت مزاج ہوتے ہیں. نہ بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مائی باپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان سے کوئی بات کر سکے. اگر کوئی بات بھول چوک کے کر بھی جائے تو پھر بہت سختی سے پیش آتے ہیں. یا اگر کسی سے کوئی تھوڑی مجھ غلطی ہو جائے تو تب بھی بہت سختی سے پیش آتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جو سخت عادت صدا رکھتا ہے وہ ہر بلائی سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا سے دور ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں، گاؤں میں دیکھ لیں، شہروں میں دیکھ لیں، بلادریوں میں دیکھ لیں، جو بھی شخص سخت ہوتا ہے، بد کلام ہوتا ہے، اس سے لوگ کنارہ کشی کر جاتے ہیں. پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. پہلوان وہ ہے، وہی تقوی والا شخص ہوتا ہے جو غصے پر قابو پا لیتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اصل میں یہ تقوی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اصل میں یہ تقوی ہے. جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو. کہ جب انسان کی آنکھوں میں سے حیا ہی نکل جائے. اب بعض لوگ کہتے نہیں یار تو بڑا بے حیا ہے. اگر کسی سے کوئی بد کلامی کرے تو تب بھی کہتے ہیں یار تو بڑا بے حیا ہے، تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا. وہ سب سے برا شخص ہے جو لحاظ نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی حق بات آ جائے، وہ حق بات جو نہ حق کرے تو اس کو کہ یار کہ یہ نہ حق ہے، یہ حق ہے. اگر نہ مانے وہ پہلے اس کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. اگر نہ مانے تو پھر اس کو ڈانٹ دینا. یہ بلکہ اجر و ثواب کا کام ہے. جو نہ حق کر رہا ہے اس کو ٹوک دینا کہ یار ایسا کام مت کر، غصے سے کہہ دینا. پہلے پیار سے کہنا چاہیے، پھر غصے سے کہنا چاہیے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں. آپ دیکھ لیں، ہم نے کتوں کے لیے ایک ایک منج مقرر کی ہے. بعض لوگوں نے ایک ایک منج، وہ صرف کتے کے لیے منج آئی ہے. حالانکہ جانوروں کو لڑانا بہت ہی کبیرہ گناہ ہے. تو انسانوں کو دودھ امیز نہیں ہوتا، نہ کسی کو دیتے ہیں، کتے کو دیتے ہیں. حالانکہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یا جس گھر میں تصویر ہوں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے بعض لوگوں نے بزرگوں کی تصویریں گھر میں لٹکائی ہوئی ہیں. بزرگوں کی، اپنی مائی باپ کی، بہن بھائیوں کی. ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے.
جو بھی کسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ مجھے یہ بتائیں، میں تصویریں بناتا ہوں، اس سے میرا رزق روٹی جڑا ہوا ہے، تو میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے جاندار چیزوں کی تصویر بنا لے، جو بے جاندار ہیں، یعنی کہ درخت ہیں جن میں روح نہیں ہے۔ اگر تو کسی جاندار چیز کی تصویر بنائے گا تو قیامت والے دن اللہ رب العزت تجھے کہیں گے کہ تو اس میں جان ڈال، تو اس میں جان ڈال۔ تو کہاں سے وہ ڈالے گا؟ اس لیے تصویریں بنانی، رکھنی، یہ گناہ ہے۔ یہ ایک بات اور بھی، جو ہمارے پیسوں پر تصویریں ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ آدھی جو تصویر ہے کسی ضرورت کے لیے ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن کسی ضرورت کے لیے جو زیادہ ہی ضرورت آمیز ہو، یعنی کہ جیسے کہ ہم باہر ملک میں جاتے ہیں، پاسپورٹ پر لگواتے ہیں، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن بات وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ تو ضرورت کے مطابق کسی بڑے علماء یا بڑے مفتی، سکالر، عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے، واللہ علم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ با اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق مومن کی پہچان ہے۔ اخلاق، پہلے جتنے بھی ہمارے عالم دین، مفتی حضرات سے، آج سے 200-400 سال، 500 سال یا 600 سال، تو ان میں اخلاق بہت تھا، اخلاق تھا۔ تو آج کل ہم میں اخلاق ختم ہو گیا ہے۔ جو بھی آپ دیکھ لیں، بڑے سے بڑے بھی عالم دین ہوگا، وہ اس طرح بات کرے گا، سب کی میں نہیں کہتا، اس طرح بات کرے گا کہ اگلے کے سر میں ڈنڈا مارے گا۔ آج کا لوگ مولویوں سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں جاتے کہ یار کچھ ہمارے پلے نہ پڑ جائے، یہ تو نے کیوں پوچھا، یہ تو نے کیوں پوچھا، یہ تو نے کیوں پوچھا۔ آلے جو کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے وہ بہت اس کی اچھی عادت ہے، اگر وہ غلط بھی پوچھ رہا ہے تب بھی اس کو بتاؤ پیار، اخلاق، محبت سے کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، تو لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں، بھئی یار ہم چاہیں گے ہمیں اس مسئلے کا حل پتہ چل جائے گا۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمان جو ہیں یہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، یہاں بس یہ زندگی گزارتے ہیں، رزق بھی اگر کمائیں تو بس زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، 100 سال یا 600 سال کے لیے جوڑنے کے لیے نہیں کرتے اکٹھا۔ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہم بھی بلڈنگیں بنانے، مکان بنانے، مال اکٹھا کرنا، یہ ہمارا شیوا بن گیا، جس وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے حلال ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ یہ مسلمان کو جائز ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہے کسی اپنے رشتہ دار یا بہن بھائیوں سے یا مائی باپ سے یا رشتہ داروں سے یا عام مسلمانوں سے 3 دن کے زیادہ ناراضگی رکھے۔ اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع کلامی کرنے کتنا بڑا جرم ہے، تو وہ ساری زندگی کبھی
کبھی قطع کلامی نہ کرے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ مومن کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ مومن کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی کہ جو مسلمان ہے وہ نہ دھوکہ کسی کو دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، کیونکہ اس کا تقویٰ اللہ پر ہوتا ہے، مخلوق پر تو اس کا تقویٰ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پر تقویٰ کرتا ہے وہ اصل میں کفر کرتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام چھوڑ کر دوسری طرف تو جو دیتا ہے اصل میں وہ کفر کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے اور ساتھ ہی سجے بازو کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کھبے بازو کے نیچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو پہاڑ کانپا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ اے عمر، اس دنیا میں مسافر بن کر رہا ہوں، اس دنیا میں مسافر بن کر ہر وقت موت کا انتظار، کب آ جائے گی یہ کسی کو نہیں پتا۔ جو سو گیا اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، جاگے گا یا نہیں جاگے گا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ موت کس جگہ پر آئے گی، کہاں دفن ہوگا، کہاں دریا میں غرق ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ 70 دفعہ انسان کو قبر یاد کرتی ہے اور 70 مرتبہ انسان کو قبر سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے، مانگنی چاہیے، اور اپنے والدین کے لیے 70 دفعہ روزینہ استغفار کرنی چاہیے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیقات کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ اس انسان کے لیے جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتیں لوگوں کے آگے بیان کرنا شروع کر دے، جیسے ہم کرتے ہیں۔ فلانا آیا تھا، اس نے کندھ کو تھاپڑ ماری اور کندھ جلا دی۔ فلانا آیا تھا، وہ قبر سے باہر آ گیا تھا۔ فلانا آیا تھا، اس نے بنیائی ٹھیک کر دی تھی۔ آیا تھا، اس نے اس کے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا، رزق کے انبار لگ گیا۔ جس کے مریض زیادہ ہوں گے، جب تک اس کے مریض نہ بخشے جائیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ حالانکہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ انسان دنیا میں ایک ہی بار آتا ہے، بس ایک ہی بار روح آتی ہے۔ اس کے بعد جب لوٹ جاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں آتی، پھر دوبارہ نہیں آتی۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کے نمائند ہے۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کے نمائند ہے۔ یہاں ہم تو چاچوں کو قتل کر دیتے ہیں، بھتیجے چاچا کو قتل کر دیتے ہیں، ماں کو قتل کر دیتے ہیں، باپ کو قتل کر دیتے ہیں، باپ اولاد کو قتل کر دیتا ہے، بیوی کو قتل کر دیتا ہے، بیوی خامد کو قتل کر دیتی ہے، ماں بیٹے کو قتل کر دیتی ہے، بیٹا ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔
اللہ ہم کو ایسے جرموں سے پناہ دے. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا. جو اللہ تعالیٰ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیب چھپائے گا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. مگر یہاں 3 باتیں میں عرض کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کوئی قتل کر دے تو اس کا عیب چھپا لو، یا کوئی بدفعلی کرے اس کا عیب چھپا لو، یا کوئی چوری کرے اس کا عیب چھپا لو. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. کیونکہ قتل ایک شخص ایک دفعہ کرتا ہے پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے. اس کو سزا نہ ملے تو پھر دوسرے جو دیکھیں گے وہ بھی کریں گے. صلح کر لے کوئی تو یہ الگ بات ہے. چوری جو کرتا ہے یہ لوگوں کے امن نیند خراب کرتا ہے، اور بدفعل جو ہوتا ہے یہ نسلیں تر نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 3 لوگوں پر مت رحم کرو، قاتل، چور اور بدفعل. ہاں اگر کسی کو نہ پتہ چلے تو وہ خود توبہ کر لے آئندہ کے بعد نہیں کروں گا، تو یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کی بقیہ کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر کفایت دے دی. وہ شخص کامیاب ہو گیا، جتنا اس کو رزق اللہ نے دیا اس پر وہ راضی ہو گیا، تو قیامت والے دن اللہ اس پر راضی ہو جائے گا. یہ کتنے بڑے سعادت کی بات ہے. سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے. سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے. قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جو فوٹو بناتا ہے جاندار چیزوں کے، وہ سخت سے زیادہ عذاب میں ہوگا. تو اس سے جو بھی مسلمان بھائی میری ویڈیو سنیں وہ تصویریں بنانے سے باز آ جائے. ہم تو کفر میں جو مردے کو دفن کرتے ہیں اس کی بھی تصویر بناتے ہیں، جنازے کی تصویریں بناتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کئی سال وہ تصویریں جو ہمارے بیٹے، بہن، بھائی، چچا، والد، والدہ، جو بھی کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے وہ کئی سالوں تک گھروں میں ٹکا رہتا ہے. پہلے ایسا کرنا کفر ہے. جو چلا گیا سو چلا گیا. اس کے لیے دعائے خیر کرو اور صدقہ خیرات اس کے لیے کرو، اس کی بخشش کی دعا مانگو. زندوں کا یہی حق ہے. مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان کا بھائی ہے. تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے. کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. وہ شخص جنت میں نہ جائے گا
جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم کبھی پڑوسیوں کے جو ساتھ مکان ہوتے ہیں، کبھی ادھر گڑھے کھود دیتے ہوئے پانی ان گڑھوں میں جائے اور اس کے مکان گر جائیں، ہم عزتوں پر ہاتھ ڈالنے تک نہیں ہٹتے۔ تو اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو، اور اللہ کے بندے سب بھائی ہو کر رہو۔ کوئی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کا حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں ڈھانپ دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ جو اسلام سے پہلے جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کو کسی سمجھاتا نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے، تو وہ کر جاتا ہے۔ جب اسلام میں داخل ہو جائے، پھر یہ کام کرے، تو پھر اس پر حد سزا لاگو ہو جاتی ہے۔ اور جو اسلام میں داخل ہو تو اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہو کے گناہ شروع پھر کر دے، وہی پرانے کام پھر شروع کر دے، تو اس پر پھر حد، قانون، سزا لاگو ہو جاتی ہے۔ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا، اور جھوٹی شہادت دینا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی کی سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزارنا، یہ گناہ کبیرہ اور شرک ہے اور کفر ہے۔ بشرطے کہ توبہ کر لے، جو کر گیا سو کر گیا، آئندہ کے بعد اللہ رب العزت میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کروں گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم 500 پر، 20 2,000 پر جھوٹی شہادت بھی دے دیتے ہیں۔ سب کی میں نہیں کہتا، اکثر میں نے خود بھی دیکھا ہے عدالتوں میں۔ تو جج کو پھر مجبوراً سزا دینی پڑ جاتی ہے۔ شہادتوں کی وجہ سے بھی قانون کمزور ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مخلص غریب پر معاملے میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو بھی شخص مسلمان بہن بھائیوں کی فلاح کے لیے، فائدے کے لیے
کام کرتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر احسان، صدقہ، زکوٰۃ ہر چیز سے افضل ہے اس کو سیدھے راستے پر لگا دینا، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلا دینا۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے انسان کی دوسرے انسانوں پر، کہ لوگوں کو دوزخ کی طرف ہٹا کر جنت کی طرف بلا لینا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی طرف توجہ دلانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہر ایک بدعت گمراہی ہے، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ بدعت جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بدعت بعض کہتے ہیں کہ لالچی آدمی بھی کر جاتا ہے، الٹ کام کرنا۔ بدعت کا مطلب ہے الٹ کام کرنا۔ تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی بات کھڑی کر دینا، کوئی ایسی چیز دین میں ایسی کوئی چیز نکال دینا جو لوگوں کی توجہ بنا رہے اور لوگ راہ سے ہٹنا شروع ہو جائیں، یا کوئی ایسا کام شروع کر دے۔ اور میں زیادہ بات تو اس لیے نہیں کرتا، پھر لوگ ذرا ناراض ہو جاتے ہیں، مختصر اشارے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ چینل جو ہے یہ اتفاق والا ہے۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے، ہم بس اتنا ہی بتائیں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی، کفر اور بدعت ہے، اتنا ہی بس کافی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جھگڑیلو وہ آدمی ہے جو ہر بات پر اچھل پڑے، بات پر کسی کی بات نہ ماننا، اپنی منوانا رہنا، نفس کی ماننا، نفس کو اپنی نہیں منوانا۔ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اچھا لباس پہننا، سنت کے مطابق داڑھی رکھنا، غسل کرنا، 5 وقت کی نماز، وضو کرنا، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنا، صاف ستھرا کھانا، پاکیزہ کھانا کھانا، حرام نہ کھانا، حلال کھانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا۔ زیادہ یہ نہیں ہے کہ 50 ہزار کا جوڑا پہن لے، ساتھ والے بہن بھائی جو ہے وہ پھٹے کپڑے لگائے پھرے، ایسا کرنا بھی گناہ ہے۔ تو جائز طریقے سے خرچ کرنا، مخلوق خدا پر خرچ کرنا، یہ نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات، کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ تمام جو حدیثیں ہم نے بیان کی ہیں، ان پر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کر جنت میں وہی عقل مند شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔